نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میرا دل کو اتنا چوٹ پہنچا کچھ انویسٹروں کے بارے میں مجھے ایسا خبر ملی ہے، ان کے غربت کے بارے میں، ان کے غریبی کے بارے میں، ان کے تکلیف کے بارے میں واقعی میں بہت درد ہو۔ ایسا کھانے پینے کی اور علاج کے لیے تکلیف کے اندر پھنسے ہوئے اس انویسٹروں کو مدد کرنے کے لیے کچھ میرا آئیڈیا میرا دماغ میں آیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سناتا ہوں۔ یہ سٹوری بہت پاپولر ہے ہمارے مدرسے اور اسکول کے زمانے میں، ہر بچے لوگ اس کو جانتے ہیں، سنا ہے، پھر بھی یہ موقع پر یہ سٹوری صحیح ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ وہ دو دوست لوگ تھے، یہ دونوں بہت خاص ہے۔ یہ دونوں تبلیغ کے لیے نکل گیا، راستے میں ایک کا انتقال ہو رہا تھا، تو انتقال ہونے والا آدمی اپنے دوست کو وصیت دے رہا تھا، کہا میرا 9 سال کا ایک بیٹا ہے، ایک میرا بیوی ہے، تو میرا اتنا سارا جائیداد بھی ہے، آپ میرا جائیداد کو سنبھالنا ہے، اور میرا بیٹا اور بیوی کو ہر مہینے آپ ان کو بنا کوئی تکلیف ان کو خرچے کے لیے پیسہ دیتے رہنا ہے۔ جب میرا بیٹا 14-15 سال کا ہو جائیں گے تو میرا دو جائیداد میں سے آپ جو چاہتے ہو ان کو دے دینا، تھوڑا بہت آپ بھی رکھ لینا کر کے وصیت کر کے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب بیٹا 14-15 سال کا ہو گیا تو اس کا ماں اور بیٹا جا کے پیسہ ان کا جائیداد واپس پوچھا، تو یہ آدمی نے تھوڑا بہت کچرے جگہ ان کو دے دیا، باقی پورے کے پورا انہوں نے ہڑپ کر کے رکھ لیا ہے۔ تو میٹر ان لوگوں کا دل بہت دکھ آئی کی، کیونکہ اتنا بڑا اللہ والا ایسا کیسا کر سکتا ہے کر کے یہ لوگوں نے اس وقت کے امیر کے پاس کمپلینٹ لے کے جا کے گیا، یعنی خلیفہ کا زمانہ تھا، خلیفہ کے پاس گیا تو خلیفہ نے پوچھا کیا ہے ماجرا؟ تو انہوں نے یہ بولا، دیکھیے میرا دوست کا انتقال کے وقت مجھے بولا تھا جو مجھے پسند ہے اتنا ہی دینے کے لیے بولا ہے، تو اس میں جو دیتا ہوں اس کو اس پر قبول کرنا ہے۔ تو خلیفہ نے بھی بولا صحیح ہے، جو ان کو پسند کر کے وہ دینے کے لیے کہا ہے انہوں نے دے دیا آپ کو، تو آپ کو اس کو قبول کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے کر کے خلیفہ نے ان کو جو ججمنٹ سنایا۔ اس کے بعد یہ مجلس جا رہا تو اس آدمی کو خلیفہ نے واپس بلایا، تو پوچھا یہ جو آدمی انتقال ہونے کے وقت کیا بولا تھا اصل میں؟ تو بولا مجھے جو پسند ہے اس کو جو بچے کو دے دو، اور باقی تھوڑا بہت میرے لیے رکھنے کے لیے بھی بولا ہے، تو میں نے بھی رکھا ہے اس کو دیا ہے۔ تو انہوں نے بولا تم نے غلط کیا ہے، کیوں؟ دیکھو تمہیں جو پسند ہے وہ بیٹے کو دینے کے لیے بولا ہے نا، جو تمہیں پسند ہے تم رکھا ہے، اصل میں جو تم کو پسند نہیں ہے وہ یہ جو بیٹے کو دیا ہے تم کو، یہ جو بیٹے کو دیا ہوا پراپرٹی تمہیں لینا ہے، تمہیں جو پسند ہے وہ پراپرٹی یہ بیٹے کو دینا ہے کر کے ان کے اوپر فیصلہ سنایا۔ یہ جو سٹوری میں نے یہاں اس لیے بتایا ہے، جو جتنے بھی اہل حدیث کی علماء ہے اور مسجدوں کے ٹھیکیدار ہے اور مدرسے کی سیکرٹری وغیرہ لوگ ہیں، ان کا آنکھ کھلوانے کے لیے میں نے یہ سٹوری بولا، کیونکہ آپ لوگوں نے نوہیرا شیخ سے 2 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ روپیہ تک ڈونیشن دیا ہے آپ کا مدرسہ اور آپ کا مسجد کے لیے، اور آپ ایسے کیپیسٹی آپ کے پاس ہے، یہ جب پیسہ آج کے بری حالت میں جو غریب انویسٹر جن کو علاج اور دوا کے لیے پیسہ نہیں ہے، ان کو آپ یہ پیسہ ہیرا گولڈ کی طرف سے دے سکتا ہے اور ایک لیٹر لکھ کے دے سکتا ہے۔ جب ہیرا گولڈ ان انویسٹر کو پیسہ واپس دیں گے تو ان سے آپ یہ پیسہ واپس لے سکتے ہیں، یہ کہنے کے لیے میں نے یہ سٹوری آپ کے پاس یہ بتایا۔ ابھی دیکھیے فار ایگزامپل، ایک اہل حدیث مسجد کو نوہیرا شیخ نے 10 لاکھ روپیہ دیا، وہ سیکرٹری ایسا بیٹھ کے ان کو سوچنے میں دماغ میں ایسے ایک بات آیا، دیکھیے عورت لوگ جو ہے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہے، اور جو آدمی لوگ ہیں ان کا 15-20 ہزار روپیہ ان کا علاج کے لیے آپریشن کے لیے نہیں ہے، تو اس وقت نوہیرا شیخ نے ہمارے پاس دیا ہوا 10 لاکھ روپیہ ہمارے پاس ہے، اور اس کے اوپر سے مسجد کمیٹی کے پاس 25 لاکھ روپیہ اوپر سے وہ بھی ہے، ٹوٹل 35 لاکھ روپیہ ہمارے پاس ہے، تو یہ پیسہ رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کر کے سیکرٹری صاحب نے پورا محلے میں جانچنا شروع کر دیا۔ تو ان کو ایک 10-15 لوگوں کو نام ملا، ان کے پاس کھانے پینے کا پیسہ نہیں ہے اور ان کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو ایک لسٹ بنا کے
یہ جو 10 لاکھ روپیہ نوہیرا شیخ نے دیا ہے اس میں سے جو آدمی کو جتنا جتنا چاہیے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کر کے انہوں نے یہ پیسہ کا ایک لسٹ بنا کے ان کو دے دیا اور ان سے مسجد کمیٹی کے سامنے بلا کے لیٹر لکھ کے لے لیا، جب نوہیرا شیخ باہر آئیں گے جیل سے تب تمہارا پیسہ تمہیں ملیں گے، تو اس وقت وہ پیسہ اس مسجد کو واپس کریں گے کر کے ایک ایگریمنٹ بھی بنا لیا۔ دیکھیں انصاف، اس کو بولتے ہیں انصاف، اسی لیے میں نے یہ سٹوری آپ کے سامنے رکھا۔ جو تم کو پسند ہے وہ تمہارے بیٹے کو دینے کی جو حکم ہے یہاں لاگو ہے۔ تو یہاں میں اہل حدیث طبقے کی مسجد اور مدرسے کی ذمہ داروں سے ایک عاجزانہ ریکویسٹ یہ کرتا ہوں، آپ وہ بری دوست کی طرح نوہیرا شیخ نے دیا ہوا پیسہ بہت پسند سے آپ اپنے پاس رکھنے کی وجہ آپ سامنے آئیے، جو پریشان حالت جو ہے انویسٹر ہے ان میں آپ یہ پیسہ بانٹ لیجئے اور ان سے ایگریمنٹ کر لیجئے۔ اگر آپ کے پاس اسٹاک میں پیسہ نہیں ہے تو آپ عوام کے سامنے آئیے، وہ ایک فنڈ آپ جمع کر لیجئے، کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ نوہیرا شیخ کی فنڈ کے لیے ہم جمع کر رہا ہے، جو تکلیف میں ہے ان کو دینے کے لیے، اور ان سے اگریمنٹ کیا جائے گا کر کے آپ عوام کو بتا کے، اگر آپ کے پاس اسٹاک میں بینک میں پیسہ نہیں ہے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، عوام میں جا کے آپ چندہ اکٹھا کر کے یہ جو پریشان حال والا انویسٹر کو دے سکتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ندیم خان برہان پوری، یہ اہل حدیث مسجد کا ٹھیکیدار ہے برہان پور کا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نوہیرا شیخ نے ان کو 10 لاکھ روپیہ دیا ہے، وہ 10 لاکھ روپیہ ان کے پاس ہے، اوپر سے 25 لاکھ روپیہ ان کے فنڈ میں بھی ہے، ٹوٹل 35 لاکھ ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ سامنے نہیں آیا نوہیرا شیخ کی جو تکلیف میں پھنسے ہوئے انویسٹروں کو مدد کرنے کے لیے۔ تو پہلے ہم ان کا ویڈیو سنیں گے، آڈیو سنیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ شیخ ودود رشید صاحب بول رہے ہیں؟ جی فرمائیں۔ جی خیریت سے ہیں شیخ؟ جی الحمدللہ، دعائیں۔ جی میں واٹس ایپ نیوز چینل پاپ کی دنیا میں تہلکہ سے اینکر ندیم خان بول رہا ہوں۔ ندیم بھائی؟ جی میرا ندیم خان برہان پوری۔ ندیم خان برہان پور مدھیہ پردیش میں؟ جی جی ایم پی جی ایم پی۔ میں اتنا بتا دوں کہ ہماری جامع مسجد اہل حدیث برہان پور کے لیے نوہرا آپا نے 10 لاکھ روپے دی تھی آن اکاؤنٹ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تعمیر کے لیے، تو اس لیے ہمیں ان کا بہت درد ہے، اور اگر لوگ انگلیاں نہیں کرتے نا تو ہماری پوری مسجد ہی بنا رہی تھی وہ 1 کروڑ کی۔ اچھا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے ہماری مسجد تھی ہے نا، میں آپ کو ایک دم بتا رہا ہوں، تو مسجد کا جب ہم نے کام شروع کیے تھے نا تو ہمارے پاس کیا تھا کہ 20-25 لاکھ روپے جمع کر لیے تھے، اور جب آپا کو ہم نے فائل دیے تو آپا نے پوری فائل لے لی تھی 1 کروڑ کی مسجد بنانے کے لیے۔ میرے سے روبرو میری بات ہوئی تھی کہ آپ کی پوری مسجد 2 مہینے بعد کام شروع ہو جائے گا، آپ جائیے جی۔ تو میرے کو ایک خوشی ہوئی، تو جو پیسہ ہمارے پاس بچا تھا ہے نا، تو ہم نے کیا مشورہ کیا بھائی جمعیت نے کہ یہ پیسہ اٹھا کے اپن کسی آرگنائزیشن میں ڈال دیتے ہیں آپا کی، تو یہ کیا ہوگا 2 سال کے لیے ڈال دیں گے، تو 25 لاکھ ڈالے، 2 سال بعد کتنا ہو جائے گا؟ 40 ہو جائے گا۔ یہ اگر 25 اس میں نہیں ڈالے اپن نے، مہینے والی میں ڈالے، تو اپنے عالم کی سیلری نکل جائے گی، اسٹاف کی اپنا الیکٹرک بل نکل جائے گا۔ تو جب ہم نے آپا سے اس کے لیے کنسلٹ کیے، فون پہ تو بات نہیں ہو پاتی، نمبر تھا نہیں، اور ڈائریکٹ نہیں تو میل کرتے تھے، میل میں رپلائی آتا تھا، تو آپا کی ایک ایمانداری دیکھنے میں آئی کہ آپا نے یہ کہا کہ میں ٹرسٹ کا پیسہ نہیں لیتی، جی میں صرف آن اکاؤنٹ نام والے کا لیتی ہوں، کیونکہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو 1 نمبر ایماندار آدمی ہو، کیونکہ ٹرسٹ میں بہت سارے گھپلے ہوتے ہیں۔ جی بالکل آپ 2 نمبر مال بھی آدمی ٹرسٹ کے نام پہ چلاتا ہے۔ جی جی جی، آپا کبھی ٹرسٹ کا پیسہ نہیں لیتی تھی۔ اس آڈیو کلپ سے 2 باتیں صاف ظاہر ہوئی، کرسٹل کلیئر بولتے ہیں نا، کرسٹل کلیئر ہو گیا۔ وہ بات، پہلی بات یہ ہے، اس مسجد والوں کے پاس 25 لاکھ روپیہ ان کے پاس سٹاک میں ہے، وہ جا کے نوہیرا شیخ کے ہیرا گولڈ میں ڈال رہا تھا، وہاں نوہیرا شیخ نے یہ 25 لاکھ نہیں دیا، یہ تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہو گیا، یہ پیسہ تو بچ گیا۔ ابھی یہ پیسے سے 25 لاکھ سے، یا ابھی ٹوٹل ان کے پاس 35 لاکھ ہے، یہ 35 لاکھ سے کم آپ 10 لاکھ روپیہ جو مشکل میں جو پھنسے ہوئے انویسٹر ہے ان کو آپ دے دیجئے، اور
اور ان سے ایگریمنٹ کر لیجئے، جب نوہرا شیخ واپس آ کے ان کو وہ انویسٹر کو پیسہ دیں گے، وہ پیسہ انویسٹر مسجد کو واپس کریں گے۔ یہ میرا ایک ریکویسٹ ہے۔ دوسری بات انسان کو سوچنے کی، اور اللہ کی قدرت اور شان اس کلپ کے اندر موجود ہے۔ کیا ہے؟ نوہرا شیخ ٹرسٹ کی پیسہ نہیں لیتی ہے۔ ٹرسٹ کس کا ہے؟ اللہ کا پیسہ ہے۔ دیکھو، اللہ کا پیسہ جو ہے وہ غفلت ہونے کی، وہ کھونے کی، اس کو 420 میں اندر ہونے کی اللہ اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اسی لیے نوہرا شیخ کے دماغ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سوچ ڈال دیا ہے ٹرسٹ کا پیسہ نہیں لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کی۔ یا اللہ، یہ بات صحیح ہے، انویسٹر جو ہے لالچ میں آ کے اس کے اندر گھس گیا، لیکن یا اللہ انویسٹر کو اس میں سے نکالنے کے لیے، ان کا پیسہ ملنے کے لیے کچھ راستہ تو کھول۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔